اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں زیادہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے جو معاملات ہیں اور اس کے حوالے سے جو مس کانسیپٹس ہیں ہمارے، ہم اس کو واضح کر سکیں۔ بچیوں کی تربیت، ہماری خواتین کی گائیڈنس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو کہ بار بار بچیاں کرتی ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ پردہ اور پاکیزگی۔ اس حوالے سے کچھ سوالات جو کچھ بہنیں اکثر کرتی رہتی ہیں، اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے مس کانسیپٹس ٹھیک ہو اور آپ اس چیز کو پردے کے حوالے سے اور یا خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیا جائے، تاکہ آپ کو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو سکے اور آپ اپنے دین کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ جو ہمارا آج کا سوال ہے اس میں شرعی پردہ کیا ہے، اور کیا شرعی پردے کے ساتھ ترقی کے اس دور میں خواتین ترقی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی اس پردے کے ساتھ، یا پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو پہلی چیز جو شرعی پردے کے حوالے سے سمجھیں کہ شرعی پردے سے مراد ان تمام اعضاء کا ڈھانپنا ہے جنہیں نامحرموں سے چھپانا عورت پر فرض ہے۔ اس حوالے سے چہرے کو دوسرے اعضاء پر اولیت حاصل ہے، کیونکہ چہرہ ہی اصل محل فتنہ اور مردوں کو عورت کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ نہایت عجیب بات ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ شرعی پردے سے سر، گردن، پاؤں، پنڈلیوں، بازو اور سینے وغیرہ کو ڈھانپنا تو مراد لیا جائے، لیکن چہرے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھنا جائز سمجھا جائے، جبکہ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ کشش اور فتنے کا اصل مرکز چہرہ ہی ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے جو سوچ ہے یا جو لوگوں کے پردے کے حوالے سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ پورے جسم کا، یعنی عورت کا شرعی پردہ جو ہے وہ پورے اعضاء کا ڈھانپنا ہے اور اسے نامحرموں سے چھپانا ہے، لیکن چہرے کے حوالے سے اور ہاتھ اور چہرے کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ چہرہ بعض کہتے ہیں کہ کھلا رکھ سکتی ہے عورت، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ ہے نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم ہے۔ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے نفس کے اندر سے وہ گندگی یا وہ تعفن ختم ہو جائے گا، کہ آپ کے اندر کی خواہش ختم ہو جائے گی جو آپ کی اپوزٹ سیکس کے لیے ہوتی ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہے، اور اصل چیز وہی ہے آپ کے پردے اور حجاب کی۔ بعض اوقات سارا پردہ کیا بھی ہوتا ہے، یعنی پورے شرعی پردے کے باوجود بھی بعض خواتین ایسے کام کر جاتی ہیں جو کہ قابل شرم ہوتے ہیں، لیکن بعض خواتین نے پردہ نہیں کیا ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نگاہ میں شرم ہوتی ہے، اور ان کی نگاہ کبھی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی، یا وہ واجبی سا پردہ ان کا ہوتا ہے، چادر لی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی جس سے کہ ان کے کردار پر، مسلمان ہونے پر یا اسلام کے شرعی پردے پر کوئی حرف آئے۔ قدر اس چیز کی کرنی ہے کہ آپ نے اپنا پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کی حکم جو شرعی طور پہ ہے وہ واجب ہے، اور ہر مسلمان عورت کے اوپر یہ فرض ہے۔ جیسا کہ اگر تو عیسائی، یہودی اور ہندو کی بہو بیٹیاں جینز پہنے، چست لباس پہنے، اسکرٹ پہنے اور بازاروں میں کھلے عام پھرتی رہیں تو اسے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ مسلمان کہلاتی ہیں اور آپ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو پھر آپ کا یونیورسٹی، کالجز یا جو آپ کی مخلوط ادارے ہیں وہاں پر، آفیسز میں آپ، یا پھر آپ کی اپنی چوائسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے کہ آپ
کا جو کردار ہے معاشرے میں وہ اسلامی نہیں رہتا، اور آپ جو ہے مسلمان کہلانے میں بظاہر شکل و صورت لباس میں تو آپ مسلمان نہیں کہلاتی ہیں، آپ پھر اس طرح آپ کا بظاہر آپ کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں کہلاتی، کیونکہ آپ کا انداز عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کی تقلید میں چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس میں آپ کو لوگ اس طرح کے تنگ لباس پہن کر آپ سگریٹ نوشی کرتی ہیں، آپ پتلون پہنتی ہیں، بے حجابی کرتی ہیں، جیسا کہ آج کل کے آپ کا زمانہ ہے، جیسا ڈیجیٹل دور ہے، موبائل ہاتھوں میں ہے، جو کچھ میڈیا ہمیں دے رہا ہے ہم اسی کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو پردہ کیا ہے، حجاب کیا ہے؟ کسی اوریجنل اور قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر کور، اوٹ یا پردہ اس کا حجاب کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جس کی قیمت اور افادیت کو بڑھانے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کور میں لپیٹ کر رکھا ہے۔ اسی طرح عورت کی قیمت اور حفاظت کے لیے حجاب مقرر کیا گیا ہے، اور یہ اس کی کور اسی لیے کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس چیز کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے، اس چیز کی قدر اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کور کر کے رکھا ہے، اور عورت کو بھی اگر پردے کا حکم دیا ہے تو اس کی قدر و قیمت کو بڑھایا ہے، اس کی توقیر کو، اس کی حرمت کو، اس کی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر پھل، ہر چیز کو دیکھا آپ نے کہ اسے پیک کیا ہوا ہے، خاص کور میں رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کی حرمت اور اس کی پاکیزگی اور قدر و قیمت کی حفاظت کے لیے اسے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ مثلاً یہ اسی طرح مثال آپ دیکھیں کہ اگر فروٹ، گوشت یا پھل، کوئی بھی ایسی کھانے پینے کی، گڑ، اگر آپ اس طرح کی چیزیں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز باہر کھلی رکھ دیتے ہیں تو اس پر کچھ دیر بعد کیڑے مکوڑے، مکھیاں آ جائیں گی اور وہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے عورت جب بے لباس ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جب نامحرموں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے تو اس کا توقیر، اس کی عزت اور اس کا وقار سب گردآلود ہو جاتا ہے، اور وہ ایک پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے، اور لوگ اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید میرا کچھ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کچھ میں حسین لگ رہی ہوں، خوبصورت لگ رہی ہوں، لیکن یہ سب جہنم کے راستے ہیں، اور یہ سب ان شیطانی اعمال ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آپ کو آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ سوال کہ کیا شرعی پردے کے ساتھ آپ معاشرے میں سروائیو کر سکتے ہیں، یا آج کے دور میں 21ویں صدی کی ترقی یافتہ دور میں آپ پردے کے ساتھ، اس شرعی پردے کے ساتھ کیا آپ گزارا کر سکتے ہیں، اس میں سروائیو کر سکتی ہیں؟ کیسے کر سکتی ہیں؟ پہلی چیز تو یہ تعین کرنے کا ہے کہ آپ کے نزدیک ترقی کا معنی کیا ہے، آپ ترقی کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آپ کے نزدیک مخلوط اداروں میں، کالج، یونیورسٹی اور آفس اور اداروں میں عورت اور مرد کا اختلاط اور اکٹھا کام کرنا، اور بے حیائی اور بے پردگی، یعنی کہ تنگ اور چست لباس پہننا، ایسے لباس پہننا جن سے آپ کا جسم نظر آ رہا ہے، آپ کو دوپٹے کیا ہوش نہیں ہے، یا آپ بے پردہ ہو کر آپ نے دوپٹے بھی اتار دیے ہیں۔ پہلے تو عبایا تو چلیں اتارا سو اتارا، اس کے بعد پھر آپ نے چادر لی، چادر بھی اتار دی، اور اب تو دوپٹے بھی آف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جینز اور ٹائٹس کا دور آ گیا ہے۔ اس میں بہت پستی کی طرف جو ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ کون سی ترقی کا راز ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اس میں فحاشی اور عریانیت کا اشتہار بنی ہوئی عورت جب معاشرے میں جاتی ہے تو معاف کیجیے گا کہ اس بے حجابی کے عوض ایسی عورتیں اپنی دنیا اور آخرت کو دونوں کو داؤ پر لگا دیتی ہیں اور ذلت اور رسوائی کا سودا خرید لیتی ہیں۔ عورت کا دائرہ کار گھر اور اس کا بچے اور شوہر اور اس کی پہلی پرائرٹی تھے، جس کے لیے اس نے اپنی زندگی جو اس کی ہوتی ہے کہ اس نے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، شوہر کے ساتھ آپ کے اچھے ایک اپنا کریکٹر بنانا ہے، آپ نے ایک معاشرے میں اپنا کریکٹر بنانا ہے۔ اس تمام سے یہ مت سمجھیں کہ عورت جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا دائرہ کار ایک گھر تک ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ مرد اور عورت کس طرح برابر ہیں؟ صرف دائرہ کار کا ڈفرینس ہے۔ مرد اور عورت
مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر کا ہے اور عورت کا دائرہ کار گھر کے اندر کا ہے۔ جب عورت گھر کو صحیح طرح سے چلاتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طرح سے نبھاتی ہے، تو گھر کا نظام صحیح چلتا ہے اور ایک اچھی نسل ہمیں دیتی ہے۔ لیکن جب عورت گھر سے باہر چلی جاتی ہے، جیسا کہ یورپ میں ہوا، جیسا کہ مغرب میں ہوا ہے، وہاں کی نسلیں تباہ ہوئی ہیں، وہاں کے ان کے بچوں کو خود نہیں پتہ کہ ہمارے باپ کون ہے، اس لیے کہ وہاں پر یہ سب چیزیں آزادی کے نام پر سمجھی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزادی ہے اور ہم اس چیز کو سیکس کی آزادی ہے، اپنی پسند کی آزادی ہے، جہاں پر اڈلٹ ہو جائے بچی جوان ہو جائے تو وہ ماں باپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، انہیں روک نہیں سکتے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کے لیے، خاندانی نظام نہیں ہے۔ اسی چیز نے جو کہ ہماری ثقافت تھی، ہماری روایات تھیں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو کہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے کہ جس کے اندر ادب و احترام ہے، جہاں پر ماں کا ایک درجہ ہے، باپ کا ایک درجہ ہے، اور وہ سب چیزیں ایک نظام کے تحت آتی ہیں جو کہ ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں ہمارے دین نے، ہمیں فطرت، وہ دین فطرت جس نے کہ انسان کو باعزت کیا اور انسانیت کو معراج پر پہنچایا اور ایک بہترین معاشرے کا ایک ظہور ہوا۔ لیکن وہی یہود و نصارہ جنہوں نے کہ اس وقت دین کی تکذیب کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلایا اور قرآن کو جھٹلایا، اور انہی یہود و نصارہ نے پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا یہ کہ انہوں نے دنیاوی ترقیوں کو اپنانے کے بعد استحصال کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا، اور پھر مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنی روایات، اپنی جو ایسٹس تھے، یعنی کہ قرآن جو تھا ان کا ایسٹ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان کا ایسٹ تھی، انہوں نے جب اس دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جو ہمارے معاشرے میں انہوں نے جو ترقی کے نام پر ہمیں وہ ڈیوائسز اور وہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کر دیں کہ ہم ان کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، جس میں ہمیں ایسی ایجادات دے کر ہمیں ان کے گرد بالکل ہمیں ان کے ساتھ ایڈکٹڈ کر دیا ہے، جیسے کہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہماری ڈیوائسز ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، انہوں نے کہا کہ یہ ترقی ہے۔ اگر ہم ترقی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاشرتی اور اپنا خاندانی نظام تباہ کر لیا ہے، ہماری اقتدار ختم ہو گئی ہیں، بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، پیرنٹس بچوں کے بارے میں نہیں جانتے، بچے پیرنٹس کے بارے میں نہیں جانتے، تو یہ جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں یہ کس طرح سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ ڈیجیٹل دور کی مہربانیاں ہیں کہ پہلے ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر سارے ماں باپ ایک ہی اگر ٹی وی دیکھ لیا کرتے تھے، تفریح کے نام پر چلیں تھوڑا بہت جو پاکستانی ڈرامے دیکھ لیا کرتے تھے، تو اس میں کچھ روایات تھیں، کچھ ادب و آداب تھے، کچھ پردہ تھا، کچھ حجاب تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا گیا ہے اور بچے ان چیزوں سے وہ سب کچھ ایکسپلور کر رہے ہیں جو کہ ان کو اس عمر میں نہیں ملنا چاہیے، جو کہ ان کو دیا جا رہا ہے، اور وہ ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ وہ کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ انفارمیشن، وہ معلومات، وہ سب چیزیں جو کہ وقت سے پہلے دی جا رہی ہیں، جبکہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو جب کسی بھی سرچ کے اوپر جب بچے جاتے ہیں، گوگل کی سرچ پہ جاتے ہیں، جب کسی کمپیوٹر کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو ہم پیرنٹس کتنا اس کو چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں؟ ہاں، وہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو اسٹیٹس سمبل بنانے کے لیے یہ بچوں کو چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی ان پر بیٹھ کر چیک نہیں کرتے کہ بچے ہمارے کیا دیکھ رہے ہیں۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور بچے کے کیا دیکھ رہا ہے بچہ؟ جس وقت ہم سرچ پہ جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ایک مطلب کہ پڑھا لکھا ایک باشعور انسان بھی اس سے بھی وہ ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا جو کہ اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے، اور جو ایزی ٹو ایکسیس ہو گیا ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بے حیائی، عریانیت، اور جو انتہائی جو کیا کہتے ہیں شیطانی اعمال جو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، وہ اس کے ذریعے پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے خاندانی نظام میں جو پیرنٹس اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جہاں پر تعلیم اتنی نہیں ہے، وہاں پر بچوں کو ایجوکیٹ نہیں ہے۔ ایجوکیشن ہم اسکولوں میں بھیج کر ڈگریاں تو دلوا رہے ہیں، لیکن
وہ بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے، کسی چیز کا بھی یوز اور مس یوز ہم نہیں بتا پا رہے، لیکن بچے اس سے نیگیٹو تھنگس زیادہ سیکھ رہے ہیں، پازیٹیو تھنگس نہیں لے رہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ زنا کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سوسائڈ کا ریشو بڑھ رہا ہے، بچوں میں ڈپریشن زیادہ بڑھ رہا ہے، نشے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں امپورٹ ہوئی ہیں مغرب کے معاشرے سے۔ لیکن اس کی ایسڈ کیا ہوا کہ جب جس ترقی کو ہم نے مقصد بنایا، جس کی میں نے بھی بات کی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس پردے کے ساتھ ہم جدید دور کے اندر ہم سروائیو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو بھئی یہ ہماری اپنی چوائسیز ہیں، ہم نے خود یہ چوائس کی ہے۔ آج کی عورت نے اپنی آزادی نسواں کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر اپنی عزت نفس، اپنے وقار اور اپنے گھر کا سکون، سب چیزوں کو خود ہی سودا کر دیا ہے، جبکہ اس کے بدلے میں اس نے معاشرے کی یہ جتنی بھی فحاشی، بے حیائی، گندگی، غلاظت ہے، اس کو گلے لگا لیا ہے۔ اور میڈیا کی انڈسٹری آپ دیکھ لیں، جس نے کہ ہماری مذہبی اقتدار کو، ہماری ثقافت کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے، اور ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، عمل میں یہود و نصارہ کیا ہندوؤں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ شرم آتی ہے ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، جہاں پر ہم جب کسی کے سامنے ہم بات کرتے ہیں۔ تو اب مین مقصد یہ ہے کہ اب سروائیو کرنے کے لیے کیا یہ بے حیائی ضروری ہے؟ کیا بے پردگی ضروری ہے؟ جس نے پردہ کرنا ہے اس نے صرف اور صرف اپنے سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے پردہ کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بات، اس کے الفاظ، اس کی وقار، اس کی جو مقام ہے، اس کی عظمت ہے عورت کی، وہ صرف اور صرف حجاب اور پردے میں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بے لباسی جو ہے وہ آپ کو ترقی یافتہ بنا رہی ہے، تو پھر جانور شاید زیادہ ترقی یافتہ ہیں جو بے لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں، کپڑے ہمارے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو ذہن ہیں وہ ہمارے انتہائی تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج کل کے ماڈرنزم کے دل دادا پردے، حجاب کی مخالفت کرتے بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ قحط الرجال کا دور ہے، فتنوں کی یلغار ہے۔ اس حوالے سے پوری قوم فتنہ موبائل اور ڈیجیٹل فتنوں کا شکار ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہو اس کے نوجوانوں میں فحاشی اور عریانیت کو پھیلا دو۔ آج ہماری قوم اس تباہی کا شکار ہو چکی ہے، ہمارا میڈیا، ہماری تعلیمی نظام، سب اس مغرب کی اسی فحاشی پھیلاؤ ایجنڈے پر کامیابی سے عمل پیرا ہے، اور ہم اس کا شکار ہیں۔ عورت کی بے لباسی، فحاشی، عریانیت نے اسے بے توقیر، بے وقار کر دیا ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹیاں، مال، شادی ہال، گھر بازار عورت کی بے حجابی کو قابل تحسین سمجھا جاتا ہے، اور باپردہ عورت کو راہ پر قدم قدم پر روڑے اٹکائے جاتے ہیں کہ جی اس شاید وہ بالکل کم عقل ہے، اسے کچھ فہم نہیں ہے، اور شاید اس کی قابلیت میں کچھ کمی ہے۔ آج کے اس معاشرے میں بے حسی اور بے حیائی، عریانیت بڑھ رہی ہے، اس قدر عورت بے وقار ہو رہی ہے اور مرد بے غیرت ہو رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جیسے کہا تھا کہ ایک عورت اگر جہنم میں جائے گی تو اس کے ساتھ وہ 4-5 مرد بھی جائیں گے، یعنی اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا اور اس کا شوہر، چونکہ وہ خود جب وہ گھر سے عورت نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، تو کیا اس کے گھر والے مردوں کو پتہ نہیں چلتا کہ عورت کس حالت میں گھر سے باہر نکل رہی ہے، کس لباس میں باہر نکل رہی ہے، اور وہ کس طرح سے پریزنٹ کر رہی ہے ایک معاشرے میں اپنے آپ کو۔ اور ایک عورت جب بازار میں سے نکلتی ہے تو آپ دیکھیں کہ حکم کیا ہے پردے کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، شرعی پردے کے حوالے سے آپ بات چھوڑیں۔ اگر آپ صرف یہی سوچ لیں کہ عورت کا معاشرے میں نکلنا یا گھر سے نکل کر بازار میں نکلنا ایک کیا ہے کہ اس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں، ہر کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے، کیونکہ اٹریکشن ہے، عورت کے اندر ایک ایسی اٹریکشن ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا، جو پردے کا حکم ہے وہ قرآن پاک میں پہلے مردوں کو حکم آیا کہ تم اپنی نگاہیں، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور تاکہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد حکم آیا کہ مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی چھنکار کے زیورات کو اور دکھاتی نہ پھریں۔ یہ ایک طریقہ کار، ایک انداز تھا کہ جب، اور پھر اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چادروں کے اندر خود کو لپیٹ لیں اور اس کے پلوؤں کو اپنے چہرے پر گھونگھٹ کی طرح ڈال لیں۔
یہ ایک انداز تھا جو کہ عورت کا اپنے آپ کو کور کر کے نکلنے کا. اب اس کے انداز چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں پردے کے، عبائے کے، اور اب تو لوگوں نے فیشن کے طور پہ بھی بہت زیادہ اس کو چمکیلے دھمکیلے عبائے بنانے شروع کر دیے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. جو چیز آپ عبائے کا مقصد ہے کہ عورت کور ہو جائے اس طرح سے کہ اس کے جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہوں اور وہ بے پردہ نہ ہو، اور وہ اپنی ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلے، بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے. ابھی ہم ان سوالات کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے اور ڈیٹیلڈ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، کس طرح سے عورت کے ساتھ کیا کیا معاملات چلتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام نہیں رکھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، بہت بڑی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، علم عطا کیا ہے اور سب کچھ عطا کیا ہے. اس میں صرف اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے رشتوں کو حلال اور حرام قرار دے کر، جس طرح اس کے لیے حرمت والے رشتے ہیں، کچھ ایسے حرام رشتے ہیں اور کچھ حلال رشتے ہیں، کچھ محرم ہیں اور کچھ غیر محرم ہیں. تو اس لیے ہم اپنی بچوں کو یہ چیزیں کیوں نہیں سکھا رہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے دین سے خود دور ہو گئے ہیں. ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاملات آج اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پستی کے اندر ہم خود گرتے چلے جاتے ہیں. ماڈرنزم کے تحت اپنی بچیوں کو ہم جینز اور شارٹ پہنا کر گھومتے ہیں اور بے حیائی کا بازار گرم کرتے ہیں، جبکہ اسلامی معاشرے میں عورت کا وقار، اس کی تعظیم پردے کی وجہ سے ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حجاب کے حکم کی حکمت کو سمجھ کر حجاب کرنے والی عورت اور نگاہ نیچے رکھنے والی مرد و عورت مسلمان سے مومن بننے تک کا سفر کیسے طے کرتے ہیں. کیونکہ اس میں مومن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. مومن جو بنتا ہے انسان، جس کو یہ خود ریئلائز ہو جاتا ہے، مسلمان تو صرف کلمہ گو ہوتا ہے نا، مسلمان آپ بن جاتے ہیں، ہر کوئی کلمہ گو مسلمان ہے. لیکن مومنوں سے کہا گیا کہ مومنوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ جب نگاہ کی آوارگی آتی ہے تو انسان کا کردار داغ آلود ہو جاتا ہے، گرد آلود ہو جاتا ہے، اور انسان زناکاری جیسے بدکاری جیسے ایسے گھنونے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کی گندگی میں، اس کی پستی میں جا کر گر جاتا ہے، حرام کاموں میں گر جاتا ہے، اور اس کی نگاہوں کی پاکیزگی نہیں قائم رہ پاتی، اور وہ دنیا میں اور آخرت میں اپنے لیے ذلیل و خوار ہونا شروع ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.